سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جن لوگوں نے دنیاوی زندگی کو اور اس کی زینت کو ہم سے مانگا تو ہم نے ان کے اعمال کا بدلہ انہیں اسی اعتبار سے دے دیا۔ پھر اللہ نے آیت کے آخر میں فرمایا اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، مگر قیامت کے دن، آخرت کے دن ان کے لیے سوائے آگ کے کوئی اور بدلہ نہ ہوگا۔ محترم حاضرین، شرک اصغر یہ انسان کے لیے ایک ایسے مہلک مرض کی طرح ہے جو انسان کو اور اس کے اعمال کو کھا جاتا ہے اور انسان کا مقدر ذلت و رسوائی بن جاتا ہے۔ کل کے درس میں شرک اصغر کی خطرناکی کیا ہے اور اس کی تقسیم کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی۔ یہ بات بتائی گئی تھی کہ شرک اصغر یہ تین طرح سے ہوتا ہے۔ ایک شرک اصغر وہ جس کا تعلق انسان کے دل سے، اس کی پہلی مثال کہ دل سے ہونے والا شرک اصغر کیا ہے، پہلی مثال ریاکاری بتائی گئی تھی، اور ریاکاری کتنی خطرناک اور مہلک بیماری ہے جو انسان کی روح کو، انسان کے ایمان کو کھا جاتی ہے۔ کچھ باتیں بتائی گئی تھی کہ انسان اپنے عمل کے ذریعے بھی ریاکاری کرتا ہے، انسان اپنے زبان کے ذریعے بھی ریاکاری کرتا ہے، یہاں تک کہ انسان اپنے بیہیویئر کے ذریعے، اپنی جسمانی حیت اور ساخت کے ذریعے بھی ریاکاری کرتا ہے۔ اس کی دوسری مثال وہ ریاکاری، یا یوں کہیں کہ وہ شرک اصغر جسے انسان دل سے کرتا ہے، اس کے اندر دوسری چیز آتی ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت دنیا کے فائدے کے لیے کرے۔ عبادت ہے جسے اللہ نے واجب قرار دیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ عبادتوں میں اخلاص کا ہونا یہ عبادتوں کی قبول ہونے کی دلیل ہے۔ اگر کوئی عبادت ایسی ہو جو اخلاص سے خالی ہو تو یقیناً کہیں نہ کہیں وہ عبادت ضائع ہو جاتی ہے۔ تو لہذا کوئی عبادت ہے انسان دنیا کے فائدے کے لیے اس عبادت کو کرے تو یہ شرک اصغر میں شامل ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر بہت سارے لوگ ایک وقت تھا بیماریوں میں مبتلا تھے، کسی نے انہیں بتایا کہ آپ نماز پڑھیے، نماز میں بہترین صحت ہے، نماز کے ذریعے ورزش ہو جائے گی، صبح میں اٹھنا ہو جائے گا، رات میں جلدی سونا ہو جائے گا۔ تو کچھ لوگوں نے نماز کو اللہ کی عبادت سے ہٹا کر اپنی جسمانی صحت کا راز سمجھا اور اسی لیے وہ نماز پڑھتے تھے۔ تو جن لوگوں نے بھی اس مقصد سے اس نماز کو جو صرف اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کی جانی چاہیے تھی، دنیا کے خاطر کیا تو یہ شرک اصغر ہو گیا۔ بہت سارے لوگ حج کرتے ہیں، حج کرنے کا مقصد تجارت ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو ٹور اور ٹریولز وغیرہ کا کام کرتے ہیں ان کی عبادتیں جو اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ان کے یہاں حج کا وہ شرعی تصور پایا نہیں جاتا ہے، وہ شرعی وجہت نظر نہیں ہوتی ہے، بس وہ حج کو تجارت کا مقصد سمجھتے ہیں اور اسی مقصد سے اس حج کو انجام دیتے ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی جو حج صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے دنیا کمانے کا صرف مقصد سمجھے تو یہ شرک اصغر ہے۔ علم حاصل کرنا یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک معزز عبادت ہے۔ اب اگر کوئی آدمی علم اس لیے حاصل کرے تاکہ اس کے ذریعے سرٹیفکیٹ انسان کو مل جائے اور اس سرٹیفکیٹ کے ذریعے وہ کمانے کا ذریعہ ڈھونڈے تو یہ بھی شرک اصغر میں آ جاتا ہے۔ ایک انسان علم اس لیے حاصل کرتا ہے تاکہ اس علم کے ذریعے لوگوں میں اپنی چھاپ چھوڑ سکے، لوگوں کے درمیان یہ کہلوا سکے کہ ہاں میں بھی علم والا ہوں، یہ بھی شرک اصغر ہے۔ اگر کوئی آدمی علم اس لیے حاصل کرتا ہے تاکہ علماء سے بحث و مباحثہ کر سکے، لوگوں میں اور جاہلوں پر برتری دکھا سکے، یہ بھی شرک اصغر میں آتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑنا، یہ صرف اگر مال کمانے کا ذریعہ ہو یا مال کمانے یا مال پانے کا ذریعہ ہو، اللہ کے نبی نے اس کو بھی شرک اصغر سے تعبیر قرار دیا۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ جن لوگوں نے دنیاوی زندگی کو ہم سے مانگا، اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا عبادت کے لیے، لیکن دنیا میں آنے کے بعد اس مقصد کو چھوڑ کر انہوں نے اپنی زندگی سنوارنا، وہ دنیاوی زندگی کو سنوارنے کو سب کچھ سمجھا،
اللہ کہتا ہے کہ ان کی دنیاوی زندگی کو ہم بہتر کر دیتے ہیں، مگر آخرت میں سوائے آگ کے ان کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی آدمی کمانا، کھانا، گھر بنانا، بیوی بچوں کو بہتر کرنا یہی مقصد سمجھتا ہے تو اس کی پوری زندگی شرک اصغر میں گزرتی ہے، کیونکہ اس نے اپنی عبادت کے مقصد کو سمجھا ہی نہیں۔ دوسری اہم چیز، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من تعلم علما مما یبتغى به وجہ اللہ، کہ جو آدمی علم حاصل کرتا ہے جبکہ اس علم کو صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے حاصل کیا جانا چاہیے، لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا، وہ علم اس لیے حاصل کرتا ہے تاکہ دنیا کا مال کما سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لم يجد عرف الجنہ، ایسا انسان جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکے گا، جنت میں داخل ہونا تو چھوڑے، جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکے گا۔ تو یہ شرک اصغر ہوا۔ اب بعض لوگ کیا ہے، عبادتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو بھی مقصود رکھتے ہیں اور دنیا کا فائدہ بھی کمانا چاہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا کیا، جو لوگ صرف عبادت سے صرف دنیا چاہتے ہیں، یہ تو شرک اصغر ہے، اس میں کوئی سوال نہیں۔ لیکن کچھ لوگ کیا ہے، عبادتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی بھی چاہتے ہیں مگر ساتھ میں دنیا کا فائدہ بھی چاہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر روزہ رکھنا۔ اب ایک انسان کیا کہتا ہے کہ روزہ تو اللہ ہی کے لیے رکھا جاتا ہے، اس کا مقصد اللہ کو خوش کرنا ہی، لیکن روزے کے کچھ دوسرے صحت کے فائدے بھی ہیں، انسان کا ڈائجسٹ سسٹم اچھا ہو جاتا ہے، انسان کے جسم میں چربی بیلی فیٹ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو انسان کہے کہ ہاں روزے یہ اللہ ہی کے لیے رکھنا چاہیے مگر اس کے دوسرے بھی فائدے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اس ناحیے سے، اس اعتبار سے روزہ رکھتا ہے، یا یہ کوئی آدمی گرمی کا وقت ہے، گرمی کے وقت میں جیسے آپ جانتے ہیں کہ وضو کرنا عبادت ہے، وضو عبادت ہے، لیکن کوئی آدمی وضو کو اچھے سے اس لیے کرتا ہے تاکہ اس کے جسم کو ٹھنڈک پہنچے، عبادت میں دنیا کو بھی ملحوظ خاطر رکھا۔ ایک انسان کیا ہے، علم حاصل کرتا ہے، علم حاصل اس لیے کرتا ہے کیونکہ عبادت ہے، دعوت کو پہنچانا ہے، مگر وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس کے ذریعے جو سرٹیفکیٹ مجھے ملے گی اس سے میں دنیا بھی کماؤں گا۔ تو دو چیزوں کو ایک ساتھ اکٹھا کیا۔ اب اس کا مسئلہ کیا ہے، اس کے بارے میں علماء کی دو رائے ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کیونکہ اس عبادت میں اس نے دنیا کو شامل کیا مگر وہ مخلص بھی تھا تو اللہ تعالیٰ اس کا آدھا ثواب ختم کر دیں گے، آدھا ثواب ختم ہو جائے گا، صرف آدھا ثواب ملے گا۔ اس کی دلیل علماء کرام نے دیتے ہوئے فرمائی، ایک حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان الغزاة اذا غنموا غنیمة تعجلوا ثلثی اجرهم، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے جاتے ہیں ان کو غنیمت مل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ 1/3 حصہ ان کا ثواب ختم کر دیتا ہے، صرف غنیمت کا مال ملنے کی وجہ سے ان کا 1/3 ثواب کیا ہے، کم کر دیا جاتا ہے۔ فَإِن لَّمْ يَغْنَمُوا شَيْئًا تَمَّ لَهُ أَجْرُهُمْ، اگر کوئی آدمی گیا مگر ذرہ بھی فائدہ لیے بغیر صرف اللہ کی راہ کی خاطر لڑا تو ایسے آدمی کو مکمل ثواب دیا جاتا ہے۔ اب یہی تصور صحابہ کے درمیان تھا، صحابہ اکرام کا یہی تصور تھا، صحابہ اکرام یہی سوچتے تھے کہ اگر ہم نے عبادتیں کی، عبادت سے دنیا کا فائدہ آیا تو کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ثواب کا بدلہ ہمیں دنیا میں دے دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی مثال، ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے، نماز ادا کی، مسجد سے جا رہے تھے تو مسجد کے ارد گرد چند نوجوانوں کو دیکھا جو ایک بکری کی ران کو بھون رہے تھے، آگ پر بھون رہے تھے، تو انہوں نے دعوت دی، تابعین تھے، یہ جلیل القدر صحابی تھے، تو ان کی دعوت پر حضرت عبد الرحمن بن عوف آ گئے اور بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد جیسے ہی اس بکری کی ران کو بھونتا دیکھا اور اپنے دسترخوان پر دیکھا تو رونے لگ گئے۔ کہا گیا کہ اے ہمارے بزرگ آپ کیوں روتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ مجھے تو اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر جتنی محنتیں کی ہیں کہیں اللہ نے ان کا بدلہ دنیا میں تو ہمیں نہیں دے دیا، کہ یہ نعمتیں یہ دنیا کھانے کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا محنت کرنے کے لیے، برداشت کرنے کے لیے، نبی نے کیسی زندگی گزاری، اب یہ حال ہے کہ ہم کو یہ مل رہا ہے تو مجھے خوف ہوتا ہے کہیں اللہ نے ہماری آخرت کا ثواب کم کر کے دنیا میں تو اس کا بدلہ نہیں ہمیں دے دیا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تعیس عبد الدینار تعیس عبد الدرہم، کہ درہم کا بندہ ہلاک ہو گیا، درہم کا بندہ ہلاک ہو گیا، دینار والا بندہ ہلاک ہو گیا۔ اگر اسے دیا جاتا ہے تو دین کا کام کرتا ہے، نہ دیا جاتا ہے تو ناراض ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اگر کوئی آدمی دین کا کام کسی کے ملنے سے کرتا ہے اور نہ ملنے سے دین کے کام کو چھوڑ دیتا ہے تو یقیناً یہ کیا ہے، شرک اصغر کا حصہ بن جاتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب دوسری بات یہ ہے، دوسرے علماء کی رائے اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی علم کے ذریعے کہیں، عبادت کے ذریعے کہیں، آخرت کا بھی حصہ رکھتا ہے اور دنیا کا بھی حصہ رکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ تیسری چیز وہ شرک اصغر جسے انسان دل سے کرتا ہے، وہ اسباب پر اعتماد کرنا۔
ریزنز، کسی بھی کام کے کرنے میں جو ریزنز ہوتے ہیں صرف ان کو ویلڈ سمجھنا، بلکہ جو اسباب ہیں صرف اسی کو تاثیر کلی سمجھنا اور اللہ کی ذات کو بھول جانا، یہ بھی شرک اصغر میں سے ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آج دیکھا جاتا ہے کہ گھروں کے باہر لوگ لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ ھذا من فضل ربی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ جب جو لوگ اپنے گھر کے باہر ھذا من فضل ربی لکھتے ہیں، ان سے جا کر پوچھا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کتنا فضل عطا کیا کہ آپ نے اتنا بڑا گھر بنایا، تو فوراً کہتے ہیں صاحب اس کے لیے کتنی محنت ہمیں کرنی پڑی، کتنا پسینہ ہمیں بہانا پڑا، ہمیں پتہ ہے۔ جو کوئی آدمی اللہ کی نعمت کو لینے کے بعد اللہ کو بھول کر اپنی محنت کو آگے رکھتا ہے، یہ شرک اصغر ہے۔ آپ نے اسباب کو، اپنی محنت کو، سب کچھ سمجھا اور اللہ کے فضل کو بھول گئے، تو لہذا یہ شرک اصغر میں داخل ہو گیا۔ گھر کے باہر ھذا من فضل ربی لکھنا ضروری نہیں، بلکہ دل میں اس چیز کو رکھیے کہ ھذا من فضل ربی، کہ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ جب بھی کوئی نعمت آئے اپنی محنت کو آگے رکھنے سے پہلے اللہ کے فضل کو آگے رکھے۔ دوسرا اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا سچ میں یہ مال اللہ کا فضل ہے؟ صحابہ اکرام مال کو اللہ کا فضل نہیں سمجھتے تھے، صحابہ اکرام یہ جو گھر ہے اسے اللہ کا فضل نہیں سمجھتے تھے۔ وہ حدیث بڑی معروف ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس قیصر و کسریٰ کا پورا خزانہ لا کر سامنے رکھا گیا، قیصر و کسریٰ کا خزانہ آ گیا۔ صحابہ اکرام خوش تھے کہ حضرت عمر اس کو بیت المال میں رکھیں گے، بانٹیں گے۔ ایک شخص آ کر کہتے ہیں اے عمر، اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہوا کہ اللہ نے اتنا مال عطا کیا ہے۔ حضرت عمر نے ٹوکتے ہوئے کہا کہ دنیا میں اگر کوئی اللہ کا فضل ہے تو اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب کے علاوہ دنیا کی کوئی چیز اللہ کا فضل نہیں۔ آج ہم اللہ کے فضل کو بڑا معمولی سمجھتے ہیں کہ تھوڑی سی صحت مل گئی اللہ کا فضل ہے، تھوڑا سا مال مل گیا اللہ کا فضل ہے۔ اللہ کا فضل یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور قرآن اللہ کا فضل ہے۔ صحابہ اکرام کا ہی معمول تھا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی مثال دی جائے، آج ہم کہتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے۔ انسان بیمار ہو جائے تو کیا کہتے ہیں؟ فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے، فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے، لیکن وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ شفا دینے والی ذات کون ہے؟ صرف اللہ ہے، ڈاکٹر نہیں۔ کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ انسان کا عقیدہ اتنا مضبوط ہو کہ شفا اللہ ہی سے ملتی ہے۔ حضرت ابراہیم بیمار ہوئے تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا کہ ان معی ربی سیہدین، کہ میرا رب ہے جو مجھے ہدایت دے گا، صرف وہی اکیلا ہے۔ اور ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کیا کہا کہ میں بیمار ہوں تو شفا دینے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ تو آپ یہ مت کہیے کہ فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے، فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے، کیونکہ لوگوں کا تصور بن جاتا ہے کہ اس ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تبھی ہمیں شفا ملے گی۔ اور اگر کوئی آدمی ایسا سوچے اور اللہ کی ذات کو بھلا دے تو یہ بھی شرک اصغر میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے کہ انسان اسباب پر کلی اعتماد کر کے اللہ کی ذات کو بھلا دے۔ اس کے علاوہ فال بازی، یہ تمام وہ شرک اصغر ہیں جسے انسان دل سے کرتا ہے۔ تو چوتھی مثال اس کے اندر تطیر، فال بازی کا لینا، چاہے فال بازی کا تعلق انسان کی آنکھ سے ہو، انسان کے کان سے ہو، یا انسان کے انفارمیشن سے ہو، کسی اعتبار سے بھی انسان فال بازی لیتا ہے۔ فال بازی کہتے کسے ہیں؟ عرب کے زمانے میں کیا ہوتا کہ جب بھی کوئی نیک کام کرنا کرتے، جیسے آج ہمارے یہاں غیر مسلم کرتے ہیں، کوئی بھی نیک کام کرنا ہے تو اپنے پجاریوں کے پاس جا کر پوچھاتے ہیں، معلومات کراتے ہیں کہ آج کریں گے تو راہو کیسا ہے، کیتو کیسا ہے، ستاروں کا حال چال کیا ہے، کتنا ہمارا خدا ہم سے خوش ہے، کتنا ناراض ہے۔ تو اسی کو کہتے ہیں فال بازی لینا۔ اور عرب کے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ عرب کے لوگ جب گھر سے باہر نکلتے ایک پرندہ لیتے، اس کو ہوا میں اٹھا دیتے، اگر یہ پرندہ دائیں جانب جاتا تو یہ اچھائی کی بات ہوتی، اس کام کو کرتے، وہی پرندہ بائیں جانب اڑ جاتا تو کیا سمجھتے کہ بری چیز ہے۔ اسی طرح بعض لوگ تیر لیتے اور تیر کو آسمان میں اچھال دیتے، بیچ میں لکیر کھینچ دیتے، اگر لکیر کے دائیں جانب تیر گرتا تو اس کا مطلب جو کام ہم کر رہے ہیں وہ بہتر ہے، اگر لکیر کے بائیں جانب کوئی تیر گنتا تو اسے کیا ہے؟ بدفالی لیتے تھے۔ آج بھی بہت سارے لوگ اس طرح کی بدفالی لیتے ہیں۔ کچھ لوگ کیا ہے؟ آنکھوں سے دیکھی ہوئی بدفالی لیتے ہیں، سامنے سے بلی گزر گئی، بلی نے راستہ کاٹ لیا، گھر کے باہر کیا کوے نے چلا دیا، یا کوئی نیک کام کرنے جا رہے تھے، کچھ لوگوں کی لڑائی ہوئی تھی، آپ نے سنا کہ ہائے برباد ہونے والے، کوئی آدمی نیک کام کرنے جا رہا تھا، راستے میں جنازہ دیکھ لیا۔ تو یہ کام ایسے ہیں کہ ان کاموں کی وجہ سے انسان کیا ہے؟ اپنے کام کو کرنا چھوڑ دے، اپنے نیک کام کو چھوڑ دے، تو کہیں نہ کہیں یہ فال بازی بھی انسان کو شرک اصغر کے اندر لے جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے جو چیزیں آپ کے سامنے ہو رہی ہیں اس پر کلی پر بھروسہ کیا، اور وہ اللہ کی ذات
جو ہر چیز کی وجہ ہے، اس اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کو ہٹا دیا۔ تو گویا انسان کا دل اللہ سے لگا ہونا چاہیے، نہ کہ دنیا کی موجودہ چیدہ چیزوں سے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے وَمَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا، کہ اللہ فرماتا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی مصیبت آتی ہے، انسان کی زندگی میں کوئی مصیبت آتی ہے، یا اس کے نفس میں ہو یا دنیا میں ہو، اس چیز کو اللہ نے اس دنیا کے پیدا کرنے سے پہلے لکھ کر رکھا ہے۔ اس چیز کو اللہ نے دنیا کے پیدا کرنے سے پہلے لکھ کر رکھا ہے، تو ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب بھی کوئی بھلائی آتی تو فرعون کیا کہتا؟ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، فرعون اس کے درباری کہتے کہ نیکی آ گئی تو یہ ہماری وجہ سے، ہمارے فضل کی وجہ سے ہے، لیکن جیسی مصیبت آتی تو کیا کہتے کہ یہ تو حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی وجہ سے۔ جیسے آج ہمارے طور پر معمولی طور پر کہا جاتا ہے گھر کے اندر بہو آ گئی، کوئی آدمی مر گیا تو کہتے ہیں بہو منحوس ہے، بہو منحوس ہے۔ کوئی دن آ گیا، کوئی مصیبت ہو گئی، کہتے آج کا دن منحوس ہے۔ تو لہذا اس طرح کے الفاظ انسان کو ایک ایسے گڑھے میں لے جا کر گرا دیتے ہیں جس گڑھے کا نام شرک اصغر ہے۔ تو لہذا یہ وہ اعمال ہیں جسے انسان دل سے کرتا ہے، اور اس کو علماء اکرام نے شرک اصغر سے تعبیر کیا ہے۔ برہا مسئلہ جو شرک اصغر افعال کے ذریعے ہوتا ہے، یا وہ شرک اصغر جو اقوال کے ذریعے ہوتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ مجلس میں اس کو بتایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک اصغر جیسی مہلک بیماری سے ہم سب کو بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔